السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہر طرف شور ہے کہ وہ مسجد چھن گئی، اس مسجد کی جگہ مندر بنا دیا گیا، اور آپ روز خبر سن ہی لیتے ہوں گے کہ آج فلاں مسجد کا سروے ہو رہا ہے، فلاں مدرسے کا سروے ہو رہا ہے، آج اس درگاہ کا سروے ہو رہا ہے۔ تو درگاہوں پر، مسجدوں پر، مدرسوں پر حملے چاروں طرف سے روز بروز ہو رہے ہیں۔ کبھی وقف کی جائیدادوں کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے۔ اگر آپ نے سنا ہو تو سنبھل ایک قدیم شہر ہے، ایک بہت پرانا شہر سنبھل، جس کی شاہی جامع مسجد پر غیر مسلموں نے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے کہ وہاں ایک ہری مندر تھا، جس کی بنیاد پر انہوں نے کیس فائل کیا، اور کیس فائل کرنے کے بعد سنبھل کی شاہی جامع مسجد، جو برسوں سے نہیں بلکہ صدیوں سے جو وہاں بنی ہوئی ہے، اس مسجد کا سروے کرنے کے لیے پوری فورس اور غیر مسلم لوگ جمع ہو گئے، جنہوں نے تصویریں وغیرہ لیں، چاروں طرف سے اس کی تصویریں لیں۔ مسجد کے اندر جا کر پولیس آفیسرز نے اس کی تصویریں لیں اور سروے کے لیے ان کو بھیج دیا ہے۔ لیکن سنبھل کے سانسد ڈاکٹر شفیق الرحمان برق کے پوتے ضیاء الرحمان برق، جو اپنے دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں کوئی ایک نشان بھی ایسا نہیں ملے گا، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ملے گی، ذرہ برابر بھی کوئی ایسا نشان نہیں ملے گا جس کی وجہ سے اس کو مندر مان لیا جائے، بلکہ یہ مسجد تھی، مسجد ہے اور مسجد ہی رہے گی۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ جو قدیم شہر سنبھل، جس کی شاہی جامع مسجد صدیوں سے آباد ہے، آخر اچانک سے کس کے دل میں یہ کھلبلی اٹھی ہے کہ اس کو بھی چھین لیا جائے، اس کو بھی کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس معاملے میں، اس کیس کو فائل کرنے میں سنبھل کا کوئی غیر مسلم نہیں، بلکہ سنبھل سے دور 40-45 کلومیٹر دور سے ایک صاحب آ کر اس کیس کو فائل کرتے ہیں اور مسجد کا سروے کرنے کے لیے کورٹ کا آرڈر آ جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ضیاء الرحمان برق نے یہ بھی کہا کہ باہر کے لوگ آ کر سنبھل شہر کے، یعنی سنبھل شہر سے دور دراز سے لوگ آ کر باہر سے یہاں فساد پھیلا رہے ہیں، اور سنبھل میں ایسا کسی نے بھی نہیں کیا ہے، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ سنبھل ایک ایسا علاقہ ہے جہاں مسلمانوں کی کثیر آبادی ہے، بہت زیادہ آبادی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں کچھ لوگ اپنے قدم جمانے کے لیے، اپنا سکہ بٹھانے کے لیے ایسا کر رہے ہوں، لیکن حقیقت میں اس وجہ سے صرف سنبھل کی فضا خراب ہوگی، باقی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں مسجد مندر یہ بچوں کا کھیل بن گیا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہاں مندر ثابت کر دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہاں کچھ اور ثابت کر دیتا ہے۔ مندر کا ہونا یا مسجد کا ہونا یہ صرف ہمارے ذہن سے نہیں ہوتا، بلکہ ہندو مذہب میں ایسا نہیں کہ آپ جہاں چاہیں وہاں مندر ثابت کر دیں، نہیں، بلکہ جہاں صدیوں سے، برسوں سے آپ کے آباء و اجداد، آپ کے والدین، آپ کے دادا پردادا جہاں پوجا کرتے آئے ہوں، اس جگہ کی بات الگ ہوتی ہے، اور آپ یوں ہی جگہ جگہ مندر ثابت کر دیں گے تو شاید کہ دنیا میں کوئی جگہ نہ رہ جائے جہاں مندر نہ ہو۔ میرا مقصد کسی کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، لیکن سمجھنا چاہیے حقیقت کیا ہے، اور ہندوستان کی تاریخ کبھی اس بات سے خالی نہیں رہی کہ یہاں ہندو مسلم دونوں ساتھ نہ رہے، بلکہ ایک زمانے سے جہاں ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد جو ہم سے پہلے گزر گئے، ان کے سامنے بھی یہ مسجدیں تھیں، ان کے سامنے بھی یہ مندر تھے، جو ہم سے بہت زیادہ سمجھ اور بوجھ رکھنے والے تھے، جو ہم سے بہت زیادہ جاننے والے تھے، انہوں نے کچھ ایسا نہ کیا۔ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ ہندوستان کا ماحول خراب نہ ہو، بھائی چارہ ختم نہ ہو۔ لیکن اب بھائی چارہ صرف نام کے لیے رہ گیا ہے، صرف مسلمان ہی رٹ لگاتے رہتے ہیں کہ بھائی چارہ بھائی چارہ بھائی چارہ، لیکن دوسری طرف سے کبھی کوئی نعرہ نہیں لگایا جاتا کہ بھائی چارہ بھی قائم رہنا چاہیے۔ مسلمان ہی کہتے رہتے ہیں کہ گنگا جمنی تہذیب رہنی چاہیے، سب کا ساتھ، اور ہم سب کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہمارے ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی دوسری طرف سے ایسا کوئی نعرہ لگانے کو لگتا ہوا نہیں ملتا۔ اگر ملتا ہے تو بہت کم ایسے ویڈیوز کسی کے آتے ہیں کہ جو کوئی عام سا انسان بول دیتا ہے کہ ہاں ہندوستان میں ہم سب خوش ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جبکہ ہمارے باپ داداؤں نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاری۔ بلکہ عام انسان تو چھوڑیے، اب تو بڑے بڑے سانسد بھی کہنے لگے ہیں کہ اگر کٹو گے تو بٹو گے۔ عجیب سی بات ہے کہ جو انسان اس ملک کو چلانے کے لیے، ہر وقت جس کو اس ملک کو چلانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، وہی انسان اس ملک کو بانٹنے کی بات کر رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے، اگر یہی سب چلتا رہا تو لگتا ہے کہ ہندوستان برباد ہو جائے۔ ہندوستان کے لوگوں میں صرف یہی چیز رہ جائے گی کہ نوجوانوں میں صرف یہی بھر دیا جائے گا کہ مسلمانوں سے یا اور مذہب والوں سے صرف لڑائی کرو، کوئی نہیں ہے، صرف تم ہی ہو جو اس ہندوستان کے مالک ہو۔ یہ چیز جب ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، تبھی ایسے لوگ جنم لیتے ہیں کہ ہمیں ہندو راشٹر بنانا ہے،
کبھی کہتے ہیں کہ ہم اس پوری دنیا کو ہندو راشٹر بناتے ہیں، عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نہ کبھی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے اور نہ کبھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی اسکول کی دروازے پہ دستک دی ہوتی ہے۔ یہ لوگ صرف بیچارے غریبی کی زندگی گزار کر کسی کے بہکاوے میں آ کر الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ملک کی فضا کو خراب نہ ہونے دیں، ملک کے اس ماحول کو خراب نہ ہونے دیں۔ ہندو مسلم اس ملک میں سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، عیسائی ہندو مسلمان سب اس ملک میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ملک میں امن و امن برقرار رکھیے، اچھے سے رہیں، ایک دوسرے سے خوش رہیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور اس طرح کی خبریں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔